اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بسم اللہ آسان ترتیل القرآن کا لیسن نمبر 3 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے پہلے دونوں لیسن آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم مخارج کے لحاظ سے حروف کے گروپس پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ حروف تہجی 29 ہیں۔ ان حروف کو مخرج کے لحاظ سے 10 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 حروف مدہ، نمبر 2 حروف حلقی، نمبر 3 حروف لہویہ، نمبر 4 حروف شجریہ، نمبر 5 حرف حافیہ، نمبر 6 حروف لساویہ، نمبر 7 حروف طرفیہ یا ذوالقیہ، نمبر 8 حروف اصلیہ یا صفیریہ، نمبر 9 حروف نطقیہ، نمبر 10 حروف شفویہ۔ سب سے پہلے حروف مدہ۔ مد کا مطلب ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ علم تجوید کی روح سے فتحہ، ضمہ اور کسرہ کی آوازوں کو لمبا کرنا مد کہلاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ اگر فتحہ کے بعد الف، ضمہ کے بعد واو ساکن اور کسرہ کے بعد یا ساکن ہو تو ان کی آوازوں کو 2 حرکات جتنا یا 2 سیکنڈ کا وقت دیتے ہوئے لمبا کریں گے۔ متحرک حرف کو پڑھتے ہوئے ہم 1 سیکنڈ کا وقت دیتے ہیں، مثلاً با، تا، ثا، بی، تی، ثی، بو، تو، سو۔ لیکن اگر اس کے ساتھ حرف مد الف، واو ساکن یا ساکن میں سے کوئی آ جائے تو اس کو دگنا وقت دیا جاتا ہے، یعنی 2 سیکنڈ کا وقت دیتے ہیں، مثلاً با پلس الف با، بو پلس واو ساکن بو، بی پلس یا ساکن بی۔ حروف مدہ کے پڑھنے میں بالعموم بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے، حالانکہ نہ صرف یہ کہ اس سے عبارت کا حسن متاثر ہوتا ہے بلکہ مفہوم میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ آواز بنانے اور تلاوت میں روانی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا جائے۔ جنہوں نے پرانا پڑھا ہوا ہے اور متحرک حرف اور حرف مد کو نمایاں فرق کر کے پڑھنے کی عادت نہ ہو، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حرف مد کو معمول سے قدرے زیادہ لمبا کریں اور خوب مشق کریں۔ بعض جگہ تو لفظ کی شان و شوکت اور اس کا مفہوم ہی حرف مد کو 3 حرکات کے برابر وقت دینے سے اور لمبا کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، مثلاً لا ریب، اس میں شک کی قطعی نفی ہے اور یہ مفہوم لا کو زیادہ لمبا کرنے سے نمایاں ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ سے مشق کرتے ہیں، جیسے کہ آ، او، ای، ہو، ہی، ہا، لا، لو، لی، قا۔ حرف مد کی آواز جوف دہن سے نکلتی ہے۔ تمام مدات کی آوازیں اور حروف لین کی آواز جوف دہن سے ہی نکلتی ہے، مثلاً اولائک، اور حرف لین آئی، بائی،
تئی، آؤ، باؤ، تاؤ۔ نمبر 2، حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ حمزہ، ہا، یہ اقصی الحلق سے ادا ہوتا ہے۔ یہ حلق کا دور کا حصہ ہے جو سینے کے قریب ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی ادائیگی مشکل نہیں ہے، یہ آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ حمزہ، ہا، اور عین، ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے جسے وسط الحلق کہتے ہیں وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کچھ مشکل ہے اور بہت پریکٹس کی ضرورت ہے۔ یہ باریک پڑھے جانے والے حرف ہیں۔ ہا کے لیے پہلے سانس جاری ہوگا، پھر آواز آئے گی، جیسے ٹھنڈا سانس لیا جاتا ہے، ہا۔ عین کی ادائیگی کرتے ہوئے اگر ہم سمائلی فیس بنا لیں تو اس کی ادائیگی بہتر ہوگی اور حرف موٹا نہیں ہوگا۔ اسے سیر حاصل طور پر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ عین، ہا۔ ہا کو ہم صرف 2 حرکات جتنا لمبا کریں گے، لیکن عین اس کو ہم سیر حاصل طور پر لمبا کریں گے۔ اسی طرح اب ہے غین اور خا۔ یہ حلق کے قریب والے حصے سے جو منہ کی طرف ہے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے اس حصہ کو ادنی الحلق کہتے ہیں۔ یہ دونوں حروف موٹے پڑھے جانے والے حرف ہیں۔ منہ میں ہوا بھر کے اور منہ کو قدرے گول کر کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ چلیں پریکٹس کرتے ہیں۔ غین، 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 خا، خا، خا۔ عربی کے تمام حروف تہجی اردو کے حروف تہجی میں شامل ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اردو میں ان کی صحیح ادائیگی کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ہم ہا اور ہا، عین، الف، حمزہ، قاف اور کاف کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، اسی لیے ہم بات سمجھا لیتے ہیں۔ اگر ہم اردو حروف تہجی کو ٹھیک سے ادا کریں تو عربی میں ہمیں زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، لیکن اردو میں صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے عربی سیکھنا کچھ مشکل ہوتا ہے۔ عادت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر خیال نہیں رکھتے اور درست حروف کی ادائیگی نہیں کرتے۔ لیکن عربی حضرات چونکہ بولتے بھی عربی ہیں، اس لیے حروف کی ادائیگی ان کے لیے آسان ہے۔ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کے لیے عربی لکھنا، پڑھنا اور سیکھنا آسان فرمائے اور ہمیں احسن طور پر اپنا کلام پڑھنا سکھائے، آمین۔ اب ہم حروف لاہویہ کو دیکھتے ہیں۔ حروف لاہویہ میں 2 حرف شامل ہیں، قاف اور کاف۔ حروف لاہویہ یا حروف لہاتیہ یہ لہات حلق کے کبے کو کہتے ہیں، اور جو حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف لاہویہ یا لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصہ سے ٹکراتی ہے تو اس حرف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ تفخیم سے پڑھا جانے والا حرف ہے، اس لیے اسے مفخم حرف کہتے ہیں۔ منہ کو تھوڑا سا گول کر کے اس حرف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ چلیں پریکٹس کرتے ہیں۔ قاف، قاف، قاف،
काफ। जब ज़बान का पिछला हिस्सा यानी जड़ तालु के सख्त हिस्सा से टकराती है तो काफ की अदायगी होती है। ये तरकीक से पढ़ा जाने वाला हर्फ है और ये अपने मखरज से आसानी से अदा होता है। इसके लिए हमें कुछ तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। काफ काफ। अब हैं हुरूफ शजरिया। इनमें 3 हर्फ शामिल हैं, जीम, शीन, या। जब ज़बान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियानी हिस्सा से टकराता है तो इन हुरूफ की अदायगी होती है। जबड़े के इस दरमियानी हिस्से को शजरे फम कहते हैं। उसकी मुनासबत से इसका नाम हुरूफ शजरिया है। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जीम, शीन, या। ये हुरूफ भी अपने मखरज से आसानी से अदा होने वाले हैं, इसलिए इसमें भी हमें मुश्किल नहीं है। नंबर 5, हर्फ हाफिया। इस हर्फ में ज़ाद शामिल है। ज़बान की साइडें जब ऊपर वाले दाएं या बाएं जड़ की दाएं या बाएं जानिब की दाढ़ों से टकराती हैं तो इस हर्फ की अदायगी होती है। ज़बान की साइड को अरबी में हाफ़तुल लिसान कहा जाता है, इसलिए हर्फ हाफिया कहते हैं। इसकी अदायगी कुछ मुश्किल है। मुंह में हवा भर के मुंह गोल करके इस हर्फ को अदा करते हैं। जैसे कि इसकी मश्क करते हैं। वाद, वाद, वाद। बाज़ लोग इसको दाद कहते हैं और कुछ लोग इसको ज़ाद पढ़ते हैं। ये इस्ताला से पढ़ा जाने वाला हर्फ है। अरबी में भी ये दोनों तरह पढ़ा जाता है। इस हर्फ की अदायगी में एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि अगर आप इसकी अदायगी ज़ाद करें तो ये ज़्यादा दुरुस्त है, क्योंकि अगर इसको द्वाद पढ़ें तो उसके तर्जमे पर बहुत असर पड़ता है। मसलन सूरत अज़्ज़ुहा में है वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा, और तेरा रब तुझे वो कुछ देगा कि तू राज़ी हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसे दुआत की तरह पढ़ें तो इसका मानी बिल्कुल उलट हो जाता है, क्योंकि अरबी हजरात अरबी के उर्दू तर्जमे से वाकिफ़ हैं, अरबी के तर्जमे से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर उसे ज़ाद ही पढ़ते हैं, और जहाँ मानी पर असरअंदाज ना हो वहाँ दुआद पढ़ते हैं। हम चूँकि अरबी ज़बान नहीं जानते, इसलिए हमें इसको ज़ाद ही पढ़ना चाहिए ताकि मानी ना बदलें और बेध्यानी में हम गुनाहगार ना हो जाएं। तो प्रैक्टिस करते हैं। ज़ाद। ज़बान की साइडें जब पीछे वाली दाढ़ें जो हमारी ऊपर की दाईं तरफ की दाढ़ है या बाईं तरफ की है उस तरफ टच होती हैं तो इस हर्फ की अदायगी होती है। ज़ाद, ज़ाद। नंबर 6, हुरूफ लिसाविया। इसमें सा, ज़ाल और ज़ा शामिल है। जब ज़बान सामने वाले 2 दांतों के निचले सिरे से टकराती है तो इन हुरूफ की अदायगी होती है। इसमें ज़बान मसूड़ों से भी टकराती है। मसूड़ों को अरबी में लिसा कहते हैं, इसलिए इन हुरूफ को हुरूफ लिसाविया कहते हैं। ये हुरूफ नरमी से अदा होते हैं। सा और ज़ाल तरक़ीक़ से पढ़े जाते हैं, जबकि ज़ा तफ़ख़ीम से पढ़ा जाता है। मुंह को थोड़ा सा गोल करते हैं और नरमी से अदा करेंगे। अब प्रैक्टिस करते हैं। सा, ज़ा, ज़ा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बाकी मखारिज के ग्रुप्स पर बात होगी।
اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا اس سے ہٹ کر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عدد خلقہ، رضا نفسہ، و زنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔